نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم پا لوگے راہ راست یعنی ہدایت کو۔ کہہ دیجئے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے اختیار کی ابراہیم علیہ السلام کی راہ جو ایک ہی طرف کے تھے اور مشرک نہ تھے، یعنی شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ یہود اور نصارہ، یہود جو ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہلاتی ہیں اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا یہودا، تو ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان لوگوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور نصارہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، تو یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے کہ دیکھو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے اسی پر قائم رہو گے تو تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو تم کیا ہو جاؤ، یا تو یہودی ہو جاؤ یا پھر نصرانی ہو جاؤ، تبھی جو ہے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ جیسے کہ آج بھی کچھ لوگ مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم اسلام پر قائم رہتے ہوئے کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی دنیا میں کامیابی تم حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنا ہے تو تم کیا کرو، اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کی اتباع کو چھوڑ دو، اور جیسے دوسرے لوگ زندگی گزاریں دیگر چیزوں میں ویسے تم بھی گزارو اور تم بھی اسی کو فالو کرو، جب جا کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ آج بھی کہا جا رہا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ ہمارے باپ دادا نے صحابہ اکرام کو بھی کہا گیا، انہیں بھی یہ بات کہی گئی کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کیا وہ ناکام ہوئے کہ وہ لوگ نہیں، بلکہ کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کی گواہی دی اور فرمایا اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، اولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو ان کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ملت کو اختیار کر چکے ہیں، ان کے طریقے کو اختیار کر چکے ہیں، جو کہ ایک طرف یعنی کہ صرف اللہ کو ماننے والے اور کسی طرف نہیں۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں ہیں، یعنی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہودیوں کے اندر بھی شرک جو ہے سرایت کر گیا ہے، اور عیسائیوں کے اندر بھی شرک جو ہے سرایت کر گیا۔ وہ کیسا؟ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو لہٰذا دونوں بھی جو ہے شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ اور اس کے علاوہ مشرکین مکہ کو بھی یہاں پر جواب اللہ نے دیا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہم ہیں، تو اللہ نے ان کو بھی جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ بتوں کے پجاری نہیں تھے۔ اور یہاں پر اور ایک بات یاد رکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ 12 بیٹے تھے، تو اس کے بارے میں آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ، آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور جو کچھ ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ ملا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ان کو جواب دیا گیا۔ تو آج بھی ہمیں یہی جواب دینا ہے اور یہی بولنا ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، اور ہمارے اوپر یعنی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہم نے اس پر ایمان لایا۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لایا، تمام پیغمبر پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ہم نے ایمان لایا، لیکن ہم پیروی اور اتباع اور شریعت اور طریقے پہ جو چلیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلیں گے، ان کے علاوہ کسی کے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب مصر میں پہنچے اپنے بیٹوں کے ساتھ تو ان کے 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام کو ملا کر کے، یہ 12 ہی لوگ تھے جو مصر میں آئے،
اس وقت مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام جو بادشاہ بن چکے تھے، تو وہاں پر آئے تو 12 تھے، لیکن جب ان کے خاندان کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس سے نکل رہے تھے، تو یہ ایک ایک بھائی کا بڑا بڑا قبیلہ بن گیا تھا، بڑا بڑا خاندان بن گیا تھا۔ یہ 12 قبیلے بن گئے تھے 12 بھائیوں کے، جو کہ آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر میں جو 12 راستے بنے 12 بھائیوں کے لیے بنے۔ پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو وہاں پر بھی 12 چشمے نکلے، وہ 12 قبیلوں کے لیے نکلے۔ تو اتنے بڑے قبیلے جو ہے یعقوب علیہ السلام کے بچوں کے بن گئے تھے، تو ان کو لے کر کے نکل گئے۔ تو یہ تمام قوم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہودی کہلاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ اب دوسری آیت شریفہ ہے، اس میں جواب عطا فرما رہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر وہ بھی ایمان لاوے جس طرح تم پر ایمان لائے ہیں تو ہدایت پائی انہوں نے۔ وہ بھی ایمان لائے، یعنی یہودی اور نصرانی جو لوگ ہیں وہ بھی اگر ایمان لائے، کس طرح ایمان لائے؟ جس طرح کہ انہوں نے ایمان لایا آپ پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مختصر تعریف بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کون سا معتبر ہے۔ کیا ہمارا اور تمہارا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر ہے؟ پھر کس کا ایمان معتبر ہے؟ اور اگر جس کا ایمان معتبر ہے تو اس کے مطابق ہمیں اپنے ایمان کو بنانا ہے۔ تو پہلے تو چیز یہ ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آمنتم بھی، یعنی کہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق صحابہ کرام نے جس طریقے پر ایمان لایا، تو وہ ایمان معتبر ہے اللہ کے نزدیک۔ وہی ایمان ہے جو اللہ کے نزدیک قبول ہے، تو ہمیں بھی اسی کے مطابق ایمان لانا ہے۔ اس آیت شریفہ میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے بہت سے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، جیسے یہودی ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، عیسائی ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، بعض غیر مسلم طبقات بھی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آسمانی کتابوں کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم ہی سچے ہیں۔ تو یہ ایک میں بھی سچائی نہیں ہے۔ اگر سچائی کسی کے اندر ہے اور اللہ کے نزدیک اگر کسی کا ایمان معتبر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور صحابہ کرام کا ہے۔ اب اگر کسی کو اپنے ایمان کو معتبر بنانا ہے تو وہ اللہ کے نبی کے مطابق اپنے ایمان کو لائے اور صحابہ کرام کے مطابق اپنے ایمان کو لائے۔ اب یہ کس طریقے سے ایمان کو لانا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، صحابہ کرام نے لائے۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر اور قیامت پر یعنی بعث بعد الموت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، یعنی کہ جو کچھ بھی ہمارے مقدر میں ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اس پر ایمان لانا۔ تو جیسے صحابہ نے بالکل یقین کے ساتھ اس پر ایمان لایا اور وہ اسی پر قائم رہے، تو ویسے ہمیں بھی ایمان لانا ہے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کامیاب ہوں تو ہمیں بھی ویسا ہی ایمان لانا پڑے گا، جب جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ تو ہم جو ہے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر ایمان لانے میں بہت ساری چیزیں ذرا دھیان دیجیے۔ نبیوں پر ایمان لانا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لاتے، تمام نبیوں پر کے نبی ہیں، اور صحابہ کرام بھی ایمان لاتے۔ تو یہاں پر کسی کے مرتبے کو گھٹانا اور بڑھانا نہیں ہے، جس کا مرتبہ جتنا ہے اس کو اسی مقام پر رکھنا ہے۔ جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ بعض لوگ تو ان کو خدا بھی مانتے ہیں۔ یہودیوں نے بھی ایسے ہی کیا عزیر علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ نبی کے مقام کو گھٹانا یا نبی کے مقام کو بڑھانا یہ نہیں ہے۔ اگر نبی کے مقام کو بڑھائیں گے تو اس کے اندر جو جہالت ہو جائے گی، اور گھٹائیں گے تو ظالم ہو جائیں گے۔ تو جتنا نبی کا مقام ہے، پیغمبر کا مقام ہے، اتنا ہی اس مقام کو رکھنا ہے، اس سے نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہے۔ اب بعض مشرکین جو ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اب ان کے مقام کو ہٹانا ہو گیا۔ تو لہٰذا فرشتے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنائے ہیں، بس اتنا ہی ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں۔
اب یہاں پر ان کو بیٹیاں ماننا یا کوئی اور چیز ماننا یہ جو ہے جائز نہیں ہے، یہ ایمان سے ہٹ جائے گا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں، یقیناً آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کا ہے، لیکن بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر میں لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، برابر میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، مکمل آپ غیب کی باتوں کو جانتے تھے، آپ انسان نہیں تھے، آپ نور تھے، یہ عقائد ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے کئی جگہ پر اس کا اعلان کیا ہے، جیسے کہ 15 پارے کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ پوری آیت شریفہ ہے۔ اس میں کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے لے گیا اپنے بندے کو۔ یہاں پر عبدہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اپنے بندے کو لے گیا، یعنی کون گئے تھے معراج کے اندر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، ہم جانتے ہیں۔ تو اب اگر اب اللہ تعالیٰ یہاں پر برسولہ بنبیہ کہتے تو الگ بات تھی، لیکن یہاں پر عبدہ کا جملہ استعمال فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو۔ اور ایک جگہ تو اعلان فرمایا قل انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں، لیکن سمجھنے کی چیز ہے کہ ہماری طرح بولے تو ہماری طرح نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام تر چیزوں سے اونچی ہے، بس انسانیت ہو، انسان ہونے میں آپ ہماری طرح ہیں، ورنہ تو آپ کے صفات، آپ کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد آپ ہی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھایا، جو کہ ظلم ہے، یہ ویسے ایمان لانا نہیں ہوا۔ صحابہ کرام آپ پر کیسا ایمان لاتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے تھے؟ اسی کے مطابق ہمیں ایمان لانا ہے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جو صحابہ کرام نے مقام دیا ہے اس سے بڑھانا ہے اور نہ ہی جو ہے گھٹانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان لانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان لانا کہتے ہیں۔ تو یہی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر اگر وہ پھر جائیں تو وہی ہیں ضد پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ۔ اگر وہ ضد پر اڑ جاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، تو وہی ضد کرنے والے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بیان فرمائی۔ بعض مرتبہ مشرکین یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے فراق میں رہتے تھے، کوشش میں رہتے تھے کہ کب ان کو ہم تکلیف پہنچائیں اور کب جو ہے ہم ان پر حملہ کریں، اس طریقے سے وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والے اور جاننے والے ہیں، تمام تر چیزوں کے سننے والے ہیں، تمام تر چیزوں کے جاننے والے ہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آگے فرمایا صبغۃ اللہ، ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے؟ اللہ کا رنگ ہم نے قبول کر لیا۔ یہاں پر یہ جواب ہے عیسائیوں کو۔ عیسائی لوگ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ اس بچے کو جو ہے وہ ایک طرح کے رنگ کے پانی میں ڈباتے ہیں اور ڈبا کر اس کو نکالتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بچہ تمام برائیوں سے پاک ہو گیا، تمام آفتوں سے پاک ہو گیا، اب یہ بالکل منظم، بالکل پاک بچہ ہے۔ اس بچے کی ختنہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس ختنہ کو کافی سمجھتے تھے کلر میں ڈبونے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کلر جو تم بچے پر چڑھاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ بچہ بالکل پاک ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ اصل رنگ وہ ہے جو اللہ کا ہے، یعنی کہ اللہ کی محبت میں رنگ جانا، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو اللہ کے رنگ میں رنگا دینا۔ مومن جو ہوتا ہے اللہ کا رنگ اس کے چہرے سے نظر آتا ہے، نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا؟ اللہ کے نبی کی سیرتوں کو، اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کی سنت کو جب اختیار کیا تو اس کا ظاہر اور باطن دونوں نظر آتا ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ چہرہ اور حلیہ نبی کے مطابق بنا لینا، یہ اللہ کا رنگ ہے، جیسے اللہ کے نبی نے اپنے اوپر چڑھا لیا اور اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے صحابہ نے اپنے اوپر چڑھا لیا۔
تو اب ان کو دیکھ کر کے اگر ہم اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں تو یہ ظاہر ہمارا اللہ کا رنگ ہے جو رنگا ہوا ہے، اور باطن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، صحابہ کرام کے جو اخلاق تھے، ان کا جو کردار تھا، وہ کردار اور وہ اخلاق، وہ سچائی، وہ امانت داری، وہ دیانت داری اپنے اندر لا لینا، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، فریب، حسد، کینہ، لالچ، یہ تمام تر جو بری چیزیں ہیں، ان تمام تر چیزوں کو اپنے دل سے نکال دینا، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ جب انسان یہ چیزیں اختیار کر لیتا ہے تو وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ آپ بتا دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بتا دیجئے کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں مسلمان جاتے، وہاں پر حجر اسود پتھر رکھا ہوا ہے، خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسٹاگرام، فیس بک پر بھی اور دیگر چیزوں پر، یوٹیوب پر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ تم جو ہے خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہو۔ ہم خانہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتے، بس وہ ایک اللہ کا گھر ہے، اور اللہ نے ہمیں اس کے اطراف میں طواف کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا حجر اسود کو مخاطب ہو کر کے، اے حجر اسود، اگر تجھے اپنے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا یا استلام کرتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے جو ہے بوسہ نہ دیتا نہ استلام کرتا، اس لیے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کے سامنے ہم اپنے سر کو نہیں جھکاتے، ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں ان آیات سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو صحابہ کی طرح بنانا چاہیے، صحابہ کی ایمان کی طرح مضبوط بنانا چاہیے۔ اور دوسری چیز، اگر کوئی ہمیں ستاتا ہے یا کوئی پریشان کرتا ہے تو یقین جانیے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو صحابہ کی طرح اپنے ایمان کو بنا لیتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز اس کے اندر یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے رنگ میں رنگنا ہی اصل رنگ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر احکامات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو اپنے زندگی میں لانا، یہ اصل رنگ ہے، اور اسی پر جو ہے کامیابی ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔